اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں، تمہارے فائدے کے واسطے میرے بندوں، تمہارے فائدے کے واسطے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ میں نے تمہارے ہی جسموں سے، تمہارے ہی بدنوں سے میں نے تمہارے بیویوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ نے انسان ہی سے انسان کو پیدا کیا، اور فرمایا اللہ نے اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ انسان جب سوچنے لگے کہ بیویوں سے ہمارا کیا فائدہ ہے، کیا ان کو دیکھنے شو کے طور پر گھر میں سجا کر رکھنا ہے، یا پھر ان کو دیکھتے رہنا ہے، کھلونوں کی طرح استعمال کرنا ہے، بیویوں سے فائدہ کیا ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یعنی ان سے تم اپنا سکون حاصل کرو، اپنا اطمینان حاصل کرو۔ انسان جو کچھ بھی کرے زندگی میں اس کے سکون نہیں ہے۔ قرآن کے اندر کئی چیزیں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، ایک رات ہے، اور ایک اللہ کا ذکر ہے، اور ایک اللہ کا بھیجا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دین ہے۔ ان چیزوں کے اندر انسان کو سکون ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے ایک الگ سے اس آیت میں تذکرہ فرمایا ہے کہ تمہارے جنسوں سے ہم نے تمہارے واسطے تمہارے بیویاں بنائیں، اس لیے کہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اب سکون کیسے حاصل کریں، بیویوں کو کیسے پائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی طریقہ بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طرز اور طریقوں کو عمل کیا اور امت میں اسے سمجھایا، ہمارے تک ان چیزوں کو پہنچایا۔ جیسا کہ ہمیں جانتے ہیں، اس بات کی ہمیں معلومات ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت کے اندر رکھا تھا۔ ہر جگہ فرشتے اور حور نظر آ رہے تھے، پھل اور پھول نظر آ رہے تھے، ساری اچھائیاں، ساری نعمتیں نظر آ رہی تھی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو کسی چیز کی کمی تھی، تو میرے اور آپ کے جیسے اور حضرت آدم علیہ السلام کے جیسے ایک انسانی بشر کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ کو آپ کی طرح کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا، آپ پریشان اور حیرت میں رہتے۔ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، اور اس کے باوجود بھی حضرت آدم سے پوچھتے کہ آدم کیا یہ ساری چیزوں سے دل نہیں بہلتا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اس کا بھی علم نہیں تھا، لیکن انہوں نے نہیں بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کیا، اس طرح سے کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بدن مبارک کی بائیں پسلی سے میری اور آپ کی والدہ محترمہ سب سے پہلے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جیسے انسان نظر آ گئے تو آپ خوش ہو گئے، اب ان کے قریب جانا چاہا اور ان کو اپنی آغوش میں لینا چاہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک لگا دی کہ آدم اس طرح سے تم اپنی آغوش میں نہیں لے سکتے۔ تو سب سے پہلے ان کو اپنے آغوش میں لینے کے واسطے کچھ قوانین ہیں، کچھ ضوابط ہیں، کچھ رول اور ریزرویشن ہیں، اور تمہیں ان کو اپنانا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام وہاں کے پہلے انسان تھے، ان کو کوئی تہذیب کا پتہ نہیں تھا، ان کو طرز طریقے معلوم نہیں تھے۔ اللہ نے کہا کہ تمہیں ان سے نکاح کرنا پڑے گا، ان سے
شادی کرنا پڑے گا، بعد میں یہ تمہاری ملکیت ہوگی، بعد میں یہ تمہاری چیز ہو جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اس بات پر بھی حیران رہے کہ ان کو اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس سارے عمل کے بارے میں سمجھا دیا، معلومات کروایا کہ ان سے جو ہے نکاح کرو اور ان سے جو ہے مہر ان کا ادا کرو۔ آج دنیا والوں کا ایک باطل عقیدہ اس پر متعین ہے کہ جو کوئی ایک اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتا ہے، کسی لڑکی کو اپنے لڑکے کی دلہن بنانا چاہتا ہے، تو بے شمار غلط رسم و رواجوں کو جو ہے بنیادی سمجھتے ہیں، جو اسلام کے اندر نہیں ہے، جو دین کے اندر نہیں، جو قرآن اور حدیث سے کوسوں میل تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے چیزوں کو دنیا والے شادی خانوں کو ضروری سمجھتے ہیں، رسموں کو ضروری سمجھتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کے روپیوں کو فضول میں خرچ کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں، لیکن بنیادی عمل کیا ہے اسے بھول جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نکاح کرو مہر دیکھ کر، اور نکاح کی سنت میں بھی یہی 2-3 چیزیں لازمی اور ضروری ہیں: ایجاب کا قبل آنا گواہوں کی موجودگی میں، اور مہر کا ادا کرنا، نکاح پڑھنا، 3 چیزیں ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی چیز جو ہے نکاح اور شادی کے اندر سنت اور واجب کے برابر نہیں ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی میں عرض کرتے موضوع کو آگے بڑھاتا چلوں کہ آج ہمارے معاشرے میں نکاح تو ہوتا ہے، نکاح کا دفتر اور نکاح آخر اسٹیج میں تو یاد آتا ہے مسلمانوں کو، لیکن 2 خاندان والوں کے درمیان جو مہر طے ہوتا ہے نا، وہاں بس زبانی اور قلم کی لکھاوٹ میں لکھا دیتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو کہتے ہوئے ہم نے نہیں سنا کہ نہیں خالی لکھانا سو اب لکھا ڈالو، جب چاہے جب ادا کر لینا پڑے گا، موت سے پہلے تک کرے۔ یہ لوگاں بنا لی سو باتا، مرنے تک ٹائم رہتا، بھی کب چاہے تو ادا کر لے۔ نوشوں کو بھی زبردستی کیا ہے، اس کی زبان سے بلوا کر لکھاتے مہر، 7,786، 8,000 چلر، 10,000 چلر، یا کوئی زیور۔ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی اس وقت اس کی جو ہے گنجائش نہیں ہے، نہیں کیا بھی نہیں، اب لکھا تھا بات دیکھ لیں گے اس کا۔ اگر یہی چیز آج کے مسلمان کو جو سمجھ میں آ گئی، الاعوذ باللہ، کیا یہ اللہ کو معلوم نہیں تھا؟ اللہ کو یہ سمجھ نہیں تھا؟ جاؤ آدم تمہیں اب بولنے کو چل جاؤ، کب کی بعد میں کیا کی ادا کر لیتے بول کر۔ لہٰذا دوستوں بزرگوں، آج کا موضوع جو ہے ایک بڑا ہی اہم اور معتبر ہے۔ قرآن اور سنت کے احکامات کے تعلق سے نکاح اور شادی کیا ہے، اور آج کے موجودہ زمانے کے مسلمانوں کے شادیاں کیسی ہیں، اس موضوع کے تحت مجھے چند باتیں عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ہمارے واسطے بھی بڑا اچھا اور مہربانی ہوگی کہ ہم ایک لفظ پر بھی اگر توجہ دے کر باتوں کو سن لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اب وہاں حضرت آدم کو پیسہ، ریال، دینار یہ کچھ معلوم نہیں تھا، جو کچھ اللہ نے ان کو دینا تھا حکم پڑھنے کا یا کچھ کہنے کا، وہ مہر کے عوض میں ہو گیا۔ یہ بنیادی چیز ہے، یہ بنیادی شرط ہے۔ آج جو ہے ہمارے شادیوں اور نکاح قانون کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہیں رکھتے، اس کے بغیر جو ہے نکاح اور بیوی بھی اپنے آغوش میں پائی تکمیل مکمل نہیں ہوتی۔ حضرات فقہاء اکرام نے مسئلہ لکھا ہے
جب کسی گھر کی جو ہے ایک لڑکی کو، ایک عورت کو اپنی ملکیت بنانا ہے تو اس کا مہر جو ہے سب سے پہلے ادا کرنا ہے، اس کے بعد اس دلہن کو دیکھنے اور بات کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ باتوں کو ہمیں یاد کرنا پڑتا ہے کہ بعض مسلمان ایسے ہیں جن کے زندگیاں بھی گزر گئی ہوں گی لیکن آج تک وہ اپنی بیویوں کا مہر ادا نہیں کرے ہوں گے۔ کتنی بڑی سنت اور کتنے بڑے فرض سے ہم نے منہ موڑا ہے، کتنا بہت بڑا گناہ کما کر اپنے اکاؤنٹ میں رکھا ہے۔ تو دوستوں بزرگوں، یہ ہمیں معلوم ہوا کہ نکاح ہے ان چیزوں سے ضروری ہے۔ اب شادی کیوں ہے، کس سے کرنا، کیسے کرنا، ایک دو تین سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا، میں نے تمہارے جسم اور تمہارے بدنوں سے ہی تمہارے بیویوں کو پیدا کیا، تو شیطان ایک بڑے سمجھدار انسان کے ذہن میں اور دل میں بات ڈالتا ہے۔ شیطان جو ہر کچھ کر سکتا ہے، گزشتہ جمعہ اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ شیطان کیا کیا کرواتا ہے، اور اس کے بعد ہمارا نفس جو ہمارے دل، ہمارے اندر جو ہے، یہ بھی بہت کچھ ہمیں کھجاتا ہے، بہت سارے سوالات پیدا کرتا ہے۔ شیطان ایک بنیادی سوال پیدا کرے دل کے اندر کہ بھئی اللہ اتنی بڑی قدرت والا، اللہ اتنے بڑے خزانے والا، اتنی طاقت والا ہے، اللہ کے ایک کن سے جو ہے سب کچھ نظام چلنے والا ہے، اللہ کو کیا ضرورت تھی آدم کے پھسلی اور بدن سے حوا کو پیدا کرنے کی؟ اللہ چاہتا تو ایک کن سے دوسرے ان کے بدن سے الگ ہی عورت کو بناتا، پیدا کرتا، کہ اللہ کی طاقت میں یہ کمی تھی؟ ہم مسلمان بھی سوچنے میں پڑ جاتا، ہاں یہ بات تو ضروری ہے، یہ بات بھی صحیح ہے، اللہ کی طاقت ہے، قدرت ہے، اللہ کی ایک ہی بدن سے، ایک ہی باڈی سے کاپی کریا کہ الگ نہیں بنا سکتا تھا؟ تو حضرات مفسرین اکرام نے اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں ایک بڑی لمبی تفسیر انہوں نے کھینچا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ نے بدن سے ہی بدن کو اس لیے نکالا، اس لیے بنایا تاکہ وہ تمہاری زندگی بھر جو ہے اس کے دل میں اور تمہارے دل میں محبت پیدا رہے، ہمدرد رہے، دونوں کے جو ہے ملتے جلتے خیالات رہے اور ایک دوسرے کے احسان مند رہے، خیالات جمتے رہے، ساری چیزیں دونوں کی ایک رہے۔ اب میں اسے آپ کو بتانے کے واسطے ایک موٹی بات عرض کر دوں۔ ایک انسان کا درد ایک انسان سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پر میں بولوں، ہمارے یہاں درخت کاٹے جا رہے عملی کے، درختوں میں بھی جان ہے۔ آج ہمیں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی کہ درخت کو کاٹا جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کی جنسی پیدائش الگ ہے، ہماری الگ ہے نہیں؟ اللہ نے درختوں کو الگ پیدا کیا، ان کے خیالات، ان کی جان، ان کی سوچ سمجھ، ان کی زندگی الگ ہے، ہماری الگ ہے۔ ہمارے سامنے کئی جانور مر جاتے ہیں، کئی پرندے مر جاتے ہیں، کبھی ہم نے رویا، کبھی ہم نے درد کیا نہیں؟ ہمارے پاؤں کے نیچے آ کر کئی چمٹیاں زندگیاں گوا بیٹھتے ہی مر جاتی، ہمیں اس کا درد نہیں ہوتا، کیونکہ یہی بات سمجھنے کے واسطے کافی ہے کہ ان کی جنسی پیدائش الگ ہے اور ہماری الگ ہے۔ اس کے باوجود ایک غیر گھرانے کی عورت کو اپنے نکاح میں لا کر ایک مرد، ایک مسلمان ساری زندگی جو ہے اس کی پرورش کرتا ہے، اس کے سارے جو ہے دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی فرمائشیں پوری جو ہے کرتا ہے، اور اسے کچھ درد ہو جائے تو مرد کو درد ہوتا ہے، اس کی بیوی کی تکلیف جو ہے مرد کو اس کی تکلیف ہوتی ہے، بیوی کا پیار مرد سمجھتا ہے، شوہر کے احساسات اور خیالات بیوی سمجھ جاتی ہے۔ یہی اس کی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان ہی کے جسم سے جو ہے ایک انسان عورت کو پیدا کیا۔
اب اس کے واسطے اپنی ملکیت بنانے، اپنی آغوش میں لینے جو ہے ایک شادی کرنا مسلمان کو ضروری ہے۔ اللہ نے بھی اس کا حکم دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعلیم دی ہے۔ آج حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک ہر زمانے میں، ہر مذہب میں، ہر قوم کے اندر، ہر درہم کے اندر جو ہے یہ رواج چلا آ رہا ہے۔ دوسرے کام تو الگ ہوں گے، لیکن یہ جو کام ہے ہر قوم کے اندر چلا آ رہا ہے۔ کسی عیسیٰ علیہ السلام سے ماننے والے عیسائیوں سے پوچھ کر دیکھو کہ کیا تمہارے دھرم کے اندر، تمہارے مذہب کے اندر بھی شادی کی جاتی ہے؟ تو وہ بھی کہیں گے کہ ہاں ہمارے مذہب میں بھی شادی ہوتی ہے۔ یہود کو ماننے والے یہودوں سے پوچھ کر دیکھو، وہ بھی کہیں گے کہ ہمارے مذہب کے اندر بھی شادی کی جاتی ہے۔ اور پتھروں کی پوجا کرنے والوں سے بھی پوچھ کر دیکھو، وہ بھی کہیں گے کہ ہمارے دھرم اور مذہب کے اندر بھی شادی کی جاتی ہے۔ لیکن دوسرے اور مذاہب اور دھرموں سے اسلام کو ایک بہت بڑا فرق ہے۔ طرز اور طریقے، نیتیں اور ارادے الگ ہونی چاہیے۔ غیر شادی کرتے ہیں تو وہ اپنے جسم کے واسطے اپنی فطری عمل کو سامنے رکھ کر شادی کرتے ہیں۔ مسلمان اگر شادی کرتا ہے تو اس کی دو نیتیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی یہ کہ اللہ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کی ارشاد تعلیم ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انسان کی زندگی سکون سے گزارنے کے واسطے، اطمینان سے گزارنے کے واسطے، آج کسی بھی مذہب اور کسی بھی نوجوان کو دیکھو کہ کوئی بغیر شادی کے نہیں رہتا اور رہے گا بھی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ کہ لوگوں تم نکاح کرو، شادی کرو جس سے تم پسند کرتے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا النکاح من سنتی کہ نکاح میری سنت ہے، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي جو اس سے منہ موڑے گا، جو اس سے منہ موڑے گا، اسے چھوڑے گا، جو شادی اور نکاح نہیں کرے گا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اتنی بڑی وعید اللہ کے نبی نے فرمائی۔ ایک حدیث میں فرمایا یا معشر الشباب فمن استطاع منکم الباءۃ کہ اے نوجوانوں، حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک دور، ایک زمانہ بچپن کا ہوتا ہے لڑکوں کے واسطے، کھیل کود کا ایک زمانہ ہوتا ہے، جوانی کا ایک زمانہ ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ کیا کرے، فَلْيَتَزَوَّجْ کہ وہ شادی اور نکاح کر لے۔ یہ شادی کیوں، یہ ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ اللہ کا بھی حکم، نبی کا بھی جو ہے سنت طریقہ ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم کی جو ہے سنتوں میں سے ایک سنت نکاح ہے، ہر نبی نے نکاح کیا۔ اس کا فائدہ کیا، کیوں کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ اس کا سب سے پہلا فائدہ کہ تمہارے آنکھوں کی حفاظت ہو جائے، تمہارے آنکھوں سے برائی نہ ہو، تمہارے آنکھ غلط نہ دیکھے۔ وَأَحْسَنُ الْفَرْجَ اور تمہارے شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے، تمہاری عزت بچ جائے، تمہاری حیا باقی رہ جائے، بے حیائی معاشرے سے ختم ہو جائے۔ تو اتنی بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ شادی کیوں کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے اور انسان کی ضرورت اور سکون کے واسطے کرنا ہے، اور اس سے معاشرے سے برائی اور بے حیائی ختم ہوتی ہے اور نوجوانوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت ہوتی ہے۔ ورنہ کہ جو آج ماحول کیسا ہے ہم سب کے سامنے ہے، ہم سب کے سامنے آج ماحول ہے، نوجوانوں کی زندگیاں بگڑی ہوئی، نوجوان تو نوجوان، شادی شدہ لوگوں کی بھی عزت اور حیا والی زندگی آج محفوظ نہیں ہے۔
اکثر مسلمانوں کی یہ حالت ہے، ورنہ جو اللہ کا خوف کرنے والے، نبی کی سنتوں کا علم والے، قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والے، قبر اور آخرت کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنے والے تو زندگی گزار رہے ہیں۔ آج بے حیائی اس کے باوجود بھی عام ہے، غلط کاری اس کے باوجود بھی عام ہے۔ نوجوانوں کی الگ بات رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کرنے کے بعد، نکاح کرنے کے بعد تمہاری عزت، تمہاری آنکھیں، تمہاری حیا محفوظ ہونی چاہیے۔ جب آج ہمارے معاشرے کا ماحول اور حالت دیکھتے ہیں تو شادی شدہ لوگوں کی بھی حیا باقی نہیں، عزت محفوظ نہیں ہے۔ شادیاں ہونے کے بعد بھی، نکاح ہونے کے بعد بھی، اولاد والے ہونے کے بعد بھی ایک عورت اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہنے کے بعد بھی اس کی زندگی حیا کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک مرد اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہنے کے بعد بھی اس کی عزت حیا کے ساتھ نہیں ہے۔ دونوں کے تعلقات غیروں سے ملے جھلے ہوئے آج ماحول میں چل رہا ہے۔ کسی کا مرد کسی غیر عورت کے ساتھ تعلقات، کوئی عورت کسی غیر مردوں کے ساتھ تعلقات۔ کیا اسی کو بنیاد بنانا تھا، مقصد تھا؟ کیا یہی قرآن کا حکم تھا؟ کیا یہی نبی کی تعلیم تھی؟ تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وجوہات بھی بتائے ہیں، اس کی جو ہے تنقیدیں بھی بتائے ہیں۔ میں الگ وقت پر اس کے جو ہے صورتحال اور نتائج کیا ہیں انشاءاللہ میں وہ بھی عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ شادی کیوں کرنا ہے اور کس سے کرنا ہے، یہ ایک سوال بھی پیدا ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزیں اس نازک مسئلے پر آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ ایک تو ہے فرمایا کہ یہ جو ہے ایک لمبی عبادت ہے۔ نکاح کیا ہے؟ ایک لمبی عبادت ہے، اس میں ثواب بھی ہے۔ فرض کرو، غور کرو کہ ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے 10 منٹ 15 منٹ کے واسطے، اس کا ثواب 10-15 منٹ دیا جاتا ہے۔ کوئی صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ دیتا ہے، جب دیتا ہے جس کو جتنا دیتا ہے اتنا اس کو ثواب ملتا ہے۔ کوئی حج اور عمرہ کرتا ہے، جب کرتا ہے جس وقت میں کرتا ہے اس کا اجر اور ثواب اسے دیا جاتا ہے۔ ایک بندہ جب روزہ رکھتا ہے، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک پورا ایک دن اس کا ہر عمل عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ غروب آفتاب کے بعد روزے کا وہ ثواب نہیں رہتا۔ لیکن نکاح اور شادی ایک ایسی بڑی اور لمبی عبادت ہے کہ ہر پل، ہر منٹ، ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر مہینہ، ہر سال، مرنے تک جو ہے تنہائی میں ہو یا اجتماعی میں ہو، مکان سے لے کر دکان تک، مسجد سے لے کر بازار تک، ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پوری زندگی میں اسے ثواب ہی ثواب لکھتے ہیں۔ اتنی بڑی عبادت نکاح اور شادی ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو نوجوان نکاح کر لیتا ہے اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ نکاح کرنے سے آدھا ایمان کمپلیٹ ہو جاتا، باقی آدھا ایمان اس کا باقی رہتا ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شوہر اپنی بیوی کو کھاتے وقت میں ایک بھی لقمہ نوالا محبت بھری سے، پیار محبت سے اس کے منہ میں رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسے بھی اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں۔ نہ نماز پڑھیا، نہ روزہ رکھا، نہ قرآن پڑھیا، ایک نوالا بیوی کو کھلانے پر بھی اللہ نے اسے ثواب میں لکھ دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی نے فرمایا کہ جب شوہر بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے محبت بھری نگاہ سے، جب بیوی شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے محبت بھری نگاہ سے، ان دونوں کو دیکھ کر آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ مسکراتے ہیں۔ ان دونوں کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ ان کو دیکھ کر اللہ بھی مسکراتا ہے۔ اتنا بڑا عمل ہے۔ بہت سارے جو ہے تاکیدیں ہیں، شادی کس سے کریں،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو ہے راستہ بتایا، اس کے جو ہے نشانیاں علامتیں بتائیں کہ سب سے پہلے حضور نے فرمایا کہ جو نوجوان اپنے استطاعت اس نیت سے شادی کریں کہ اللہ کا حکم نبی کی سنت ہے اور میری ضرورت کے واسطے میں شادی کر رہا ہوں عبادت سمجھ کر، اس کی نیت دوسری نہ ہو۔ آج یہ ماحول میں آج مسلمانوں کے نوجوانوں کے اور ان کے ماں باپ کے نیتیں ارادے بے شمار ہو چکے ہیں۔ بہت ساری جو ہے برائیوں کو لا لیے ہیں درمیان میں۔ ایک نوجوان آج کیا سوچتا ہے، کم حالت والا کہ غریب ہے، پیسہ نہیں ہے، بزنس نہیں، دھندا کرنا کمانا ہے، کیا کرنا پڑے گا، چلو شادی کرنے کا سوچیں گے۔ کیوں کریں گے کہ لڑکی والوں سے جہیز لیں گے، جوڑا لیں گے، 1 لاکھ 2 3 4 لاکھ مل جائیں گے تو جو ہے کچھ حصے کا میں نکاح کر لوں، باقی کا اٹھا کر میں بیپار کر لوں یا بزنس کر لوں۔ بعض نوجوانوں کی نیت اسے دھندا اور بزنس سمجھ کر جو ہے یہ ارادہ کرتے ہیں کہ میں شادی کر لوں، لڑکی والوں سے جوڑا لے کر پیسہ لے کر میں اپنی دنیا بناؤں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ اور ایک بوٹی کوڑی کی چیز اور سوال اور پیسے کا سوال بھی جو ہے لڑکی والوں سے لڑکے والوں کو لینا اور مانگنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ بنیادی شرط اور چیز نہیں ہونی چاہیے۔ کیا دیکھنا ہے مسلمان آج کیا دیکھتے ہیں شادیاں کرنے کے واسطے؟ بسا اوقات کوئی 1-2 نوجوان بھی ہمارے ماحول میں ایسا مل جائے کہ جوڑا جہیز اور زیادتی سے مجھے شادی کرنا نہیں ہے، سنت کے مطابق میں کر لینا چاہتا ہوں، تو ان کے ماں باپ کی جو ہے ہرس اور لالچ ایسی ہوتی ہے کہ وہ نوجوان سے آگے بڑھتے ہیں، لڑکی والوں کے خاندان میں ان کے گھروں میں کئی چیزوں کو تلاش کرتے ہیں کہ کیا یہ مالدار ہیں، کیا یہ خاص گھر اور جائیداد اور بلڈنگیں والے ہیں، کیا ان کے پاس دولت ہے، مال ہے، ہم اسے اپنے گھر کی بہو بنا کر لائیں گے تو ہمارے بیٹے کے کھاتے میں یا کیا کچھ دے سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اپنے گھر کی بہو کسی لڑکی کو بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے بنیادی چیز اور شرط دیکھو کہ وہ لڑکی دیندارانہ ہے کہ نہیں ہے، دیندارانہ گھرانے سے ہے کہ نہیں، وہ دیندار لڑکی ہے کہ نہیں، نماز اور صلاۃ و صوم کی پابند ہے کہ نہیں، قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والی ہے کہ نہیں، اس کے اندر اخلاق ہے کہ نہیں، بڑے چھوٹوں کے اخلاق ادب اور احترام کا معاہدہ ہے کہ نہیں، عزت اور آبرو کی پاکیزہ زندگی اب تک گزاری ہے کہ نہیں ہے، شرم اور حیا اس کے اندر باقی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ آج مسلمان یہ چیزوں کو نہیں دیکھتے ہیں، خوبصورتی کو دیکھتے ہیں اور ان کی دولت کو دیکھتے ہیں، بعد میں جا کر زندگیاں ان کی کیسی تباہ ہوتے ہیں اس کی وجوہات میں آگے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ نبی نے سب سے پہلے فرمایا کہ تمہارے واسطے جو نوجوان اپنی بیوی کو دلہن بیوی بنانا چاہتا ہے، جو ماں باپ اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں، زندگی خوشی اور اطمینان اور سکون کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، تو دیندار گھرانے کی دیندار لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بناؤ۔ تمہارا گھر گھر نہیں، وہ جنت کا نمونہ بن جائے گا، وہ جنت کا ماحول بن جائے گا، تمہیں بھی سکون مل جائے گا اور آنے والی لڑکی بھی خوشی سے اپنی زندگی تمہارے گھروں میں گزارے گی۔ اس کے اور علامتیں ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس سے میں الگ موضوع سے اگلی جمعہ آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن دوستوں بزرگوں جتنی باتیں قرآن کے تعلق سے مختصر 1-2 ہی صحیح آج ہمارے سامنے آئیں، اسے ہمیں بنیادی چیز اور شرط جو ہے سمجھ کر ہمیں بقیہ زندگی ان کارروائیوں کے اندر، ان جو ہے کاموں کے اندر ہمیں اسے اپنانے کی جو ہے اپنے اندر نیتیں اور ارادے کرے کہ شادی جو ہے ایک مستقل عبادت اور عمل ہے،
اور اس کے اندر نکاح کی ضرورت ہے، مہر بے حد سے ضروری ہے، اور اس کے اندر ہونے والے خرافات کے رسموں کو اور رواجوں کو، بے شمار طرح کے جو آج مسلمانوں کی شادیاں ایسے ہو رہے ہیں، اگر میں کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا، غیر بھی جو ہے اس پر اتراتے ہوں گے، غیر بھی حیران ہوں گے کہ یہ ہمارے سے یہ قدم آگے نکل چکے ہیں۔ غیر مذہبوں کے آج ایسے شادیاں نہیں ہوئی، جتنے خرافات اور جتنے سنتوں کا اور کوئی حیا باقی نہیں ہے، سارے چیزوں کو پامال کر کے آج مسلمان شادی کرتے ہیں، اور بعد میں یہ سوچتے ہیں کہ دلہا اور دلہن کی زندگی خوشی اور سکون سے گزرے۔ قسم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر میں کہتا ہوں، ٹھنڈے دل سے آپ سوچ کر دیکھیں، جس کے اندر سنت کو ہم نے پامال کیا، جس میں فرائض اور اللہ کے حکم کی ہم نے پامالی کی، حکموں کو توڑا، سنت کے جنازے اٹھا کر یہ کام کرنے کے بعد وہ زندگی کبھی خوشی اور اطمینان اور سکون سے نہیں گزر سکتی۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ ہمیں بے حد عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگیوں کو سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔